बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस हुकूमत का मसला नंबर 1 महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, मईशत नहीं है। इस हुकूमत का मसला नंबर 1 है इमरान खान, जो जेल में बैठा हुआ है, कैदी नंबर 804। तो लिहाजा ऐसा नहीं है कि वो उससे तवज्जो हटा रहे हैं। हर वक्त मुसलसल एक ही बात होती है कि इसका करना क्या है, इसको बाहर आने से कैसे रोकना है। तमाम मीटिंग्स इसी हवाले से होती हैं, उसमें ये बात जरूर होती है, चाहे मुल्क से बाहर भी हो, यहां भी हो, सारी सियासत, सारी हुकूमत उसके इर्द गिर्द घूमती है। तो अब ये कैसे मुमकिन है कि इन्होंने कोई प्लान्स ना बनाए हो। इनको भी पता है कि आलमी सतह पर तब्दीली आ गई है, अक़वाम मुत्तहिदा का प्रेशर आ रहा है, उन ममालिक का प्रेशर आ रहा है जिनके बारे में हम कहते हैं जी हमारे तो वो आका हैं, उनके वेंटिलेटर लगे हुए हैं। अमेरिका में अब ट्रंप आ रहा है, तो अब मसला ये है कि किस तरह से निपटना है। उस वाले से बड़ी खबर सामने आई है कि हुकूमत ने अपना प्लान बना लिया हुआ है, बल्कि फैसला साजों ने, ताकतवर हलकों ने भी प्लान बना लिया हुआ है। और उसमें यह है कि पहली ऑप्शन तो ये होगी कि जी ये सोचा जाएगा कि जब कहा जाएगा कि जी इसका कुछ करें, इमरान खान का रिहा करें, तो कहेंगे कि नहीं देखिए ऐसा है फिर कि हम इसको बाहर भेज देते हैं। तो अब उससे ये फायदा उठाने की कोशिश होगी कि देखिए इमरान खान बाहर चला गया है, यहां वो प्रेशर नहीं है, या एक बयानिया बना सकेंगे। लेकिन उसमें भी मसला तो है कि इमरान खान की बाहर भी बहुत मकबूलियत है और बाहर के लोगों को तो प्रेशर पड़ा हुआ है पहले ही, तो वो बाहर जाएगा तो फिर मसला होगा। खैर, अब हुकूमत ये सोच रही है कि इससे हमारा प्रेशर रिलीज हो जाएगा, कि हम कहेंगे अच्छा जी आप कह रहे हैं कि इमरान खान को रिहा किया जाए, गैर कानूनी तौर पर हमने उसको गिरफ्तार किया हुआ है, उसके साथ गैर इंसानी सलूक हो रहा है, हर सतह पर ये बात हो रही है, तो हम कहेंगे ठीक है हम उसको बाहर भेज देते हैं। लेकिन फिर हुकूमत का यह ख्याल है, फैसला साजों का ख्याल है कि इमरान खान चूंकि इनकार कर देगा, उसको पहले भी ऑफर हो चुकी है, ये तो हम आपको कई दफा बता चुके हैं, इमरान खान को तो ऑफर है कि मुल्क से बाहर चले जाएं, या अच्छा ये नहीं तो फिर बनी गाला में ही खामोशी से बैठे रहें, कुछ ना करें, आपको हाउस अरेस्ट रख देते हैं, आप बस वहां एंजॉय करें, या हाउस अरेस्ट नहीं करेंगे बस आप कुछ ना करें, इस तरह की बातें। वरना तो सैकड़ों मुकदमे बनाए हुए हैं, तो रिकॉर्ड बन चुके हैं इमरान खान के मुकदमों में, किसी और में कर लेंगे। तो वो भी बात नहीं मानी। तो इनका ये ख्याल है कि इमरान खान को जब ये ऑफर की जाएगी कि आप चले जाएं मुल्क से, तो हम तो आपको रिहा कर रहे हैं, आप जाएं, तो इमरान खान इससे इनकार कर देंगे। तो जब इमरान खान इनकार करेंगे तो हमारी जान छूट जाएगी। हम कहेंगे देखें जी ना वो बाहर जा रहा है और हमारी ऑफर भी नहीं मान रहा, तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो खुद बैठा हुआ है जेल में। तो हम ये कह देंगे कि जी फिर हमारे ऊपर प्रेशर नहीं आएगा, एस्टैब्लिशमेंट पर, हुकूमत पर, फैसला साजों पर कोई प्रेशर नहीं आएगा। जी वो तो देखिए हम तो बाहर भेजना चाहते थे, आपके हुक्म की तामील कर रहे थे, उसको रिहा कर रहे थे, लेकिन उसने खुद इनकार कर दिया है, तो ये इनके पास होगा। ये तो इनका प्लान है। मगर बात अगर आइन और कानून की आएगी तो फिर तो और चीज होगी कि इंसानी हुकूक की पामाली की आएगी, उसका प्रेशर तो बढ़ना ही बढ़ना है। अब आप ये देखिए ना कि क्या हुआ कल, आप देखें कि इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया, अदालत के अहकामात के बावजूद, जस्टिस इसहाक साहब के ऑर्डर्स के बावजूद, जबकि अंडरटेकिंग दी हुई थी। तो ये तो अदालत के लिए बहुत ही बेइज्जती की बात है, बहुत ही बेइज्जती की बात है कि उसके, और हाई कोर्ट, जब हाई कोर्ट का ये हाल है तो लोअर कोर्ट्स का क्या होगा। ऐसे तो नहीं कह रहे कि अब तज्जियाकारी कह रहे हैं कि या अफरीदी साहब जो चीफ जस्टिस कहलाते हैं वो बस एक सिविल जज की तरह रह गए हैं, क्योंकि सिविल जज के अहकामात पर तो शायद हुकूमत अमल दरामद करते हैं, उनके क्या करेगा, वो बस यही करेंगे कि पेंट शेंट करा दो, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग का ध्यान कर लें, इधर उधर के कुछ और काम कर लें, वो तलाक के और इस तरह के केसेस देख लें, हलाले के और दीगर केसेस बस सुन लें। कोई आईनी तौर पर तो कुछ कर नहीं सकते, कोई यानी जहां से कोई मुल्क की डायरेक्शन कुछ वाजे हो सके, इंसाफ के हवाले से कुछ चीज हो सके, कुछ भी नहीं। वो तो एक रेगुलर प्रोसीजर कर सकते हैं। और हाल ये है कि उनके जजेस के अहकामात पर भी अमल नहीं हो रहा, ना उनके अहकामात पर अमल होगा, जो मर्जी करते रहे, हुकूमत कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगी। और या अफरीदी साहब ने भी कहा चलें हम इसी तनख्वाह में काम करते हैं, बल्कि मजीद तनख्वाह में काम करते हैं, 10 लाख रुपया तो और बढ़ गई है। तो बस अब यही है। तो अब हुआ यह है कि शायद ये रिएक्शन है कि सरदार इसहाक साहब, जस्टिस सरदार इजाज इसहाक की अदालत के केसेस, उनकी कॉज लिस्ट ही मनसूख कर दी गई है और 3 रोज केसेस की समाअत ही नहीं करेंगे। अब देखते हैं कि शायद खबर सामने आ जाएगी कि इसकी वजह क्या है, क्योंकि जेल इंतजामिया ने उनके अहकामात हवा में उड़ा दिए थे। तो अब क्या किया जा सकता है। तो अब जो कुछ रावलपिंडी में हुआ है, अडयाला जेल के बाहर जिस तरह तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार किया गया, और मज़क्का खेज बात कि जी दफा 144 लगी हुई, आप यहाँ क्या आ गए हैं करने, भाई उनसे मिलने आए थे इमरान खान से,
انتظار کرتے رہے, ملاقات نہیں کروائی, اور جاتے ہوئے یہ بھی کیا کہ ان کو حراست میں لیا, چوکی میں رکھا, بس یہ بتانے کے لیے, بے عزت کرنے کے لیے, اور کہ جی ان کو کہیں گے دیکھیں ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ, اور نہ تو عمران خان سے ملاقات کرائیں گے, ہمارے لیے عدالت قانون کچھ بھی نہیں ہے, جوتے کی نوک پر ہیں سارے ججز یا ان کے احکامات. تو یہ ان کا بتانا مقصود تھا. اچھا, جو بھی حکومت اس طرح سے کرے گی وہ بظاہر تو یہ کرے گی کہ جی ہم اب آمریت کے دور میں ہیں, ہم بڑے طاقتور ہیں, ہم جو مرضی کرتے رہیں, آپ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن جب آپ اداروں کی بے توقری کرتے ہیں, ججز کے احکامات کو اس طرح سے ہوا میں اڑاتے ہیں, تو حکومت خود اپنا نقصان بھی کر رہی ہوتی ہے, کیونکہ پبلک پرسپشن جاتا ہے کہ یہاں پر کوئی ادارہ نہیں ہے, کوئی انصاف نہیں ہے, اور عالمی سطح پر بھی پھر یہ جاتا ہے, اور اس سے ملک کی ساکھ کو نقصان پہنچتا ہے, اور کوئی بھی آپ کو سیریسلی نہیں لے گا, نہ آپ کے ملک کو لے گا, نہ آپ کی حکومت کو لے گا, کہ یہاں تو ڈس فنکشنل ایک گورنمنٹ ہے. اور پھر یہی ہوگا کہ آپ کو کوئی حکومت مانتا ہی نہیں. ویسے ہی فارم 47 ہے. اب IMF جو آیا ہوا ہے وہ دیکھ لیجئے کہ کیا ہوا ہے. IMF ہنگامی دورہ ہے, مارچ میں انہوں نے شاید آنا تھا, وہ ابھی آ گئے ہیں نومبر میں, اور کہہ رہے ہیں آپ نے تو کسی بات پر عمل ہی نہیں کیا جو کچھ آپ نے کہا تھا. 200 ارب روپے کا شارٹ فال الگ آ گیا ہوا ہے, وہ کیسے پورا کرنا ہے. اچھا, وہ کہہ رہے ہیں جی ہم کوئی مسئلہ نہیں, ہم مہنگائی کر دیں گے, اور مزید مہنگائی کر دیں گے, پیٹرول کی قیمت بڑھا دیں گے, اور زیادہ بڑھا دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں, 70 روپے تک لے جائیں گے لیوی, یہ ان کو کہا جا رہا ہے. پھر دیکھیے تاجروں کا کیا تھا کہ جی ہمارے لوگ ہیں تاجر, ہمیں تاجر ووٹ کرتے ہیں, اور اب خواجہ آصف تاجروں کو برا بلا کہہ رہے ہیں, کیونکہ 10 ارب روپیہ انہوں نے کہا تھا جی یہ تاجر دوست اسکیم کہہ کر ہم ان سے اکٹھا کریں گے, وہ کچھ 17 لاکھ 19 لاکھ روپیہ جمع ہوا ہے. 19 لاکھ اندازہ لگائیے, یعنی حساب لگانا بھی مشکل ہے کہ 9 ارب 98 کروڑ, بلکہ نہیں 9 ارب 99 کروڑ اور 80 لاکھ سے زیادہ جمع نہیں ہو سکا. 9 ارب 99 کروڑ 80 لاکھ سے زیادہ جمع نہیں ہو سکا, صرف 19 لاکھ روپیہ جمع ہوا ہے. کہا تھا 10 ارب روپے جمع کریں گے. اب خواجہ آصف صاحب دیکھیے کیا کر رہے ہیں کہ اپنے ہی ووٹرز کو برا بلا کہہ رہے ہیں. یہ تو جی تاجر تو ہمیں ووٹ دیتے تھے, کسان تو پہلے ان سے ناراض ہو گئے ہیں جنہوں نے حال کیا ہے کسان کا. اب یہ منتیں سماجتے کر رہے ہیں کسان کس طرح سے گندم لگا دے, کچھ کر دے, تو کسان تو اب اس وقت ان کی کسی بات پر نہیں مانے گا. اور مریم صاحبہ تو ویسی باہر گئی نہیں ہیں, ان کو کیا لگے اس سے. اب خواجہ آصف صاحب مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ان کو یہ تاجروں کا مسئلہ کیا ہے, کیونکہ انہوں نے کون سا ووٹ لینا ہے, ان کو تو ووٹ کی ضرورت نہیں ہے, یہ تو فون کرتے ہیں کہ جی مجھے جتا دو, اور آگے سے جتایا جاتا ہے. تو ان کو کیا پرابلم ہونا ہے, یہ شکوے شکایات کیوں کر رہے ہیں تاجروں سے. کہتے جی چند روز پہلے لاہور کے جج شاہد کریم صاحب نے مارکیٹس 8 بجے شام بند کرنے کا فیصلہ سنایا. یہ خواجہ آصف ہیں وزیر دفاع, جس پر عمل درآمد ہونا باقی ہے. تو کس نے کرنا جی, مریم صاحبہ سے کہیں وہاں بیٹھے کروائیں عمل درآمد. وہ باہر بیٹھی ہوئی ہیں جنیوا میں, ان ممالک کا تو دورہ کر رہی ہیں, وہاں کی فضاؤں میں گھوم پھر رہی ہیں, شاپنگ بھی کر رہی ہیں, علاج بھی کروا رہی ہیں, سب کچھ ساتھ ساتھ چل رہا ہے. تو ان ممالک کو دیکھیں وہاں پر کس طرح قانون پر عمل ہوتا ہے, کروا لیں. پھر کہتے ہیں خواجہ آصف پاکستان و خصوصاً پنجاب کا منفرد اعزاز ہے کہ یہاں مارکیٹس دوپہر کے بعد یعنی 2 بجے کے قریب کھلتی ہیں, اور آدھی رات کے بعد 2 بجے کے بعد تک کھلی رہتی ہیں. محترم تاجر حضرات رات گئے گھر آتے ہیں تو بچے سوئے ہوتے ہیں, صبح بچے اسکول جاتے ہیں تو ابا حضور سوئے ہوتے ہیں. مارکیٹوں کے اوقات کا منفرد اعزاز دنیا میں صرف وطن عزیز کو حاصل ہے. تاجر تنظیمیں ایک بڑی قوت ہے اور وہ ان منفرد اوقات کو تبدیل کرنے کی حامی نہیں. ہم سیاستدانوں کی بھی سیاسی دکانداری ہے, ہم مسئلوں کا شکار ہیں کہ ہمارے کاروبار سیاست کو کوئی ذکر نہ پہنچے. پاکستان زندہ باد. بڑی بات ہے جی, آپ کو کسی کی ووٹ کی ضرورت ہی نہیں, آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں بطور حکومت, آپ نے اب تک کیا کیا ہے. تاجروں کو تو چھوڑیں, آپ کے اپنے تھے, آپ نے کسانوں کے لیے کیا کیا, آپ نے عام عوام کے لیے کیا کیا, آج تک کچھ کیا بھی ہے, صرف باتیں کی ہیں. اچھا, اور ایک بڑی اہم خبر, آپ یہ دیکھیں کہ حکومت کو جھٹکے لگ رہے ہیں, اور اب بجلی کے, جس کا ایک بڑا کہتے تھے کہ جی میاں صاحب نے جناب اتنے زبردست کام کر دیے ہیں, میاں صاحب ایسے ایسے پروجیکٹس لے آئے ہیں جو ملک کو قرضوں میں ڈبو گئے ہیں. وہ IPPs جو انہوں نے لگائے برباد کر کے رکھ دیا, اس ملک کو برباد کر کے رکھ دیا, اور جن کو گارنٹیز دی, اب ان سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ معاہدے کر لو, یہ کر لو, وہ کر لو. اس سے انٹرنیشنلی آپ کی اور سبکی ہو رہی ہے کہ جی معاہدوں سے پھر جاتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. نئے معاہدے آپ کہاں سے کریں گے. اب ہوا یہ ہے کہ سولر لوگ لگا رہے ہیں, جو جس طرح سے بھی کسی طرح کسی کے پاس کوئی چیز پڑی ہے وہ بیچارہ بیچ کر سولر لگوا لیتا ہے کہ اچھا کچھ تو میں بجلی کے بل کم کر سکوں, کیونکہ بجلی کے بل اب ناقابل برداشت ہو چکے ہیں. وہ ایک خاتون جو کہ بیوہ ہیں, انہوں نے مجھے بتایا کہ گھر میں صرف ایک پنکھا چلتا ہے, اس کے علاوہ کوئی لائٹ وغیرہ تو ظاہر ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ 14,000 روپیہ بل آیا, تو ہم نے پنکھا بھی بند رکھنا شروع کر دیا ہے. آپ اندازہ لگائیے, یہ حال ہو گیا ہے.
تو لوگ کہاں سے دیں گے بجلی کے بل؟ تو اب جس کی سکت ہے یا کوئی چیز بیچ کے جو سولر لگوا سکتا ہے اس نے سولر لگوانا شروع کر دیا ہے. تو اب ہوا یہ ہے کہ سولر لگوانے کی وجہ سے جو کمپنیاں ہیں ان کے لیے بجلی کی کھپت کم ہو گئی, ان سے لوگ لے ہی نہیں رہے, بجلی واپڈا سے لے ہی نہیں رہے. آئی ایم ایف نے حکومت سے گردشی قرض کنٹرول کرنے کا پلان مانگ لیا کہ اب کیسے کریں گے. ملک میں 1,30,000 سے زائد صارفین سولر پر منتقل ہو چکے ہیں. سسٹم سے 1800 میگا واٹ بجلی نکلی. 1800 میگا واٹ اب لے ہی نہیں رہے لوگ, اپنی بنا رہے ہیں. سالانہ بنیاد پر بجلی کی طلب 6.4% کم ہو گئی, تو لہٰذا اب ان کی بلنگ بھی کم ہو گئی ہے. سارے ہی سولر لگوا لو گے تو کیپیسٹی پیمنٹ کون دے گا؟ محمد نواز شریف کے عظیم توانائی منصوبوں کی قرض واپسی کیسے ہوگی؟ عزیز ہم وطنوں یہ بھی تو سوچو. احمد بڑائچ نے سب لکھا ہے, بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں, بہت زبردست ریسرچ ہوتی ان کی. تو لہٰذا اب ایک یہ مسئلہ بھی بنا ہوا ہے حکومت کے لیے کہ وہ کیا کرے گی. اب سولر کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کوئی نیا پلان لائیں گے, نیٹ میٹرنگ کا کچھ کریں گے, کوئی ٹیکس لگا دیں گے سولر پر مزید. اچھا جب سولر اب لگواتے ہیں اس میں پلیٹس پہ تو ٹیکس ہے ہی, لیکن اب جو گھر پہ لگائے گا اس کے لیے بھی کچھ ٹیکس سوچا جا رہا ہے. بس یہ خون نچوڑنا ہے لوگوں کا, اپنے اللے تلوں کے لیے, اپنی یاشیوں کے لیے کرنا ہے, اپنے خرچے کم نہیں کرنے, کوئی کم نہیں کرنے, بڑھانے ہیں. اربوں روپے میں تو اب آپ کو جج پڑیں گے صرف ہائر جوڈیشری کے, لوڈ جوڈیشری کا کسی نے سوچا ہی نہیں. اربوں روپے کے جو ہے ان کو ارب ہا روپیہ آپ نے ان کو دینا ہے سالانہ مراعات میں اور اس سب میں. تو سوچئے کہ کیا بنے گا, یہ حال ہے. باقی جناب اب میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ ٹرمپ کے فون کا انتظار ہے, حکومت کو بھی کہ آتا ہے, تو ہم نے اپنا پلان تیار کر لیا ہوا ہے. اور پھر یہ کہ جی ہمارے اوپر الزام نہ آئے, ہم تو کہیں گے جی ہم تو اس کو چھوڑنے کو تیار ہیں, باہر لے جائیں آپ, یہ تو باہر نہیں جا رہا, کیا کریں اس کا. ہم حالانکہ اس کو ٹارچر بھی کر رہے ہیں, مینٹل ٹارچر دے رہے ہیں, اتنی اس جگہ پر رکھا ہوا ہے, اس طرح سے کبھی نہیں ہوا, ملنے کی اجازت نہیں دیتے, سب کچھ کر کے دیکھا ہے, لیکن یہ ٹوٹ ہی نہیں رہا. تو اب یہ آخری حربے آزمائے جا رہے ہیں اس کو توڑنے کے, کہ جب تک فون آئے تب تک اس کو اتنا توڑ چکے ہوں کہ یہ کہے کہ اچھا میں چلا ہی جاتا ہوں باہر, تو مجھے تو تم یہاں گھٹن میں مار دو گے. ہوتا ہے کہ انسان موت تو ایک دفعہ آتی ہے, لیکن روز انسان کو ذہنی ٹارچر کر کر کے اس کو کمزور کیا جائے, یہ بھی ایک کوشش ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.